نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ خواتین و حضرات، کتاب ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے وہ یہ، کیا ہم کسی کو لعنت کر سکتے ہیں، کسی پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ اسلام میں یہ چیز منع ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں جو حدیثیں لائے ہیں، اس میں سب سے پہلی حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو زید ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی بیعت رضوان میں شریک تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا، کہ جو شخص جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ اس طرح ہی ہے جیسے اس نے کہا، اور جس شخص نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو قیامت والے دن اسی چیز کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا، اور آدمی پر اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جس کا وہ مالک نہیں۔ یہاں تک کہ جو باتیں تھیں اس حدیث کے اندر ہے، اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، لیکن باب جو ہے کہ کسی کے اوپر لعنت کرنا، تو اب وہ بات آ رہی ہے۔ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی ایک مومن کو قتل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ کسی مومن پر لعنت کرنا ہے۔ ہم کسی مومن کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے۔ لعنت بھیجنا، لعنت کے الفاظ استعمال کرنا، یہ سب منع ہے۔ کسی بھی ایمان والے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، کسی سچے مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعن تان کرے، لعنت بھیجے، لعنت کے الفاظ استعمال کرے کسی ایمان والوں کے لیے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ لعن تان کرنا، لعنت بھیجنا منع ہے۔ تیسری حدیث جو لائے ہیں وہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، کہ لعن تان کرنے والے قیامت کے دن نہ سفارشی ہوں گے اور نہ گواہ ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ لعن تان کرنے سے صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی اللہ کی بہت سی چیزوں سے محروم رہیں گے، خاص کر وہ چیز جو سفارش جو ہمارے حق میں کی جائے گی اس سے بھی محروم رہیں گے۔ لعن تان انسان کو فاسق بنا دیتی ہے، اور ایسے شخص کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ ایک اور حدیث لائے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی باب میں، جس کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، کہ تم ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت، اس کے غضب اور جہنم کی آگ کے ساتھ لعن تان نہ کرو۔ بولتے ہیں نا، اس کے اوپر لعنت ہو، اس کے اوپر اللہ کا یہ غضب ہو، اس کے اوپر یہ ہو، سڑ جاؤ، برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ یہ سب الفاظ مناسب نہیں، کسی بھی ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہوئی، ہم کسی جانور پر بھی لعنت نہیں کر سکتے۔ کسی جانور کو بھی ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر لعنت ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان تو دور کی بات، جانوروں پر بھی یہ چیز درست نہیں ہے۔ لیکن آپ سنے ہوں گے کچھ حدیثوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں
लअन अल्लाहुल वासिलत वल मुस्तौसिला, लअन अल्लाहु अल वासिलत वल मुस्तौसिला, उस औरत पर अल्लाह की लानत है जो दूसरे के बाल अपने बालों के साथ मिलाए, और उस पर भी जो किसी दूसरी औरत से बाल मिलवाए, यानी चोंडा बोंडा ये सब जो पीछे लगाते हैं एक्स्ट्रा बाल, उसको कहा जाता है। अब ये कैसे लानत है? इसी तरह एक और हदीस में है कि लअनल्लाहु सारिक़ यसरिक़ुल बैज़ा, कि लानत हो उस शख्स पर जो किसी की कोई चीज़ चुराता हो, ख़ासकर अंडा वगैरह, और लानत है उस शख्स पर जो सूद खाता हो, लानत हो उस शख्स पर जो ज़मीन में फ़साद फैलाता हो। तो इस हदीसों से क्या पता चलता है? इसी तरह एक हदीस के अंदर आया है, अल्लाह ताला चोर पर लानत करे जो अंडे की चोरी करता है, अल्लाह ताला माँ बाप पर लानत करे, और फरमाया अल्लाह ताला उस पर लानत करे जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए जानवर ज़बह करे, या लानत हो उस पर जो मदीने में कोई बिदअत ईजाद करे या किसी बिदअती को पनाह दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करें कि इनके ऊपर लानत, इनके ऊपर लानत हो। तो इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन यहाँ पर उस बात को ज़िक्र किए हैं कि किसी एक आदमी का नाम लेकर हम लानत नहीं कर सकते। इन हदीसों में कहा गया है कामन तौर पर वो औरत जो करे, वो आदमी जो शिर्क करे, वो आदमी जो चोरी करे, तो ये कॉमन हो गया। तो किसी का ख़ास नाम लेकर, यानी लानत उसके ऊपर नहीं है, ये काम करने की वजह से उसके ऊपर लानत हो। तो इसी तरह अगर कोई आदमी है किसी को सता रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, और उसको मालूम नहीं है, तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे नाहक सता रहा है, जो मुझे नाहक सता रहे हैं, नाहक तकलीफ़ दे रहे हैं, उनको अल्लाह ऐसा कर। उनको नाम मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर वो सब्र कर ले तो ये चीज़ उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो कॉमन तौर पर लानत करने की इजाज़त है कि जो लोग ऐसा करेंगे, जो उम्मत ऐसी करेगी, जो कौम ऐसी करेगी, उनके ऊपर लानत हो, ये दुरुस्त है। लेकिन इसी तरह हदीस है कि जो औरतों की मुशाबहत करे बातचीत में, चलन में, लिबास में, या जो मर्द औरतों के लिबास में, बातचीत में मुशाबहत करे, उनके जैसा चले, उनके जैसा बात करे, या उनके जैसा लिबास पहने, या उनकी जैसी हरकतें करे, तो उसके ऊपर लानत हो। तो ये वो औरत या वो मर्द, किसी ख़ास औरत, किसी ख़ास मर्द का नाम लेकर नहीं किया गया है। यहाँ लानत अमल की वजह से है, जो गलत अमल कर रहा है उसकी वजह से उसके ऊपर लानत होगा। लिहाजा अगर आदमी खालिस तौबा कर ले, क्यों ख़ास कर किसी को लानत करने से मना किया गया? इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल करते हैं कि आप समझते हैं कि ये वो गलती कर रहा है और वो गलती करता भी होगा, लेकिन हो सकता है कभी वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला तो उसको माफ़ कर दिया, लेकिन आप उसके बारे में लानत कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं हो रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में या तन्हाई में बैठकर अल्लाह से तौबा किया होगा और वो अच्छा बन गया होगा। और अल्लाह तो बेशुमार माफ़ करने वाला, बेशुमार तौबा को कबूल करने वाला है। तो लिहाजा हम ऐसा नहीं कर सकते कि ज़ालिमों पर या फ़लाँ फ़लाँ काम करने वालों पर अल्लाह की लानत है, ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन फ़लाँ पर लानत कर, फ़लाँ को तबाह कर दे, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लाए हैं, क्योंकि ये पूरा बाब जो चल रहा है ये उन कामों का बाब है जो हमें करने से मना किया गया। गीबत आया, चोरी आई, चुगली आई, झूठ आया। उसी तरीक़े से ये भी एक है कि मुसलमान के ऊपर लानत करना या ईमान वाले के ऊपर लानत करना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। ख़ास कर किसी का नाम लेकर ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता किसी कौम को या किसी ग्रोह को या किसी गलत काम करने वाले के ऊपर हम कह सकते हैं, जैसे कि और एक हदीस है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک یہودی کا نام لے کر نہیں کہا کہ فلاں یہودی کے اوپر لعنت، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا کہ انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا، تو ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہم مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان کی قبروں پر سجدے کی جگہ بنا لینا اور سجدے کرنا، طواف کرنا، چادر چڑھانا، منتیں مانگنا، نظر مانگنا، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں اپنی قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ میری قبر کو میلہ ٹھیلا کی جگہ نہ بنانا، لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسی جگہ نہ بنا دیجئے جس کو لوگ میلہ ٹھیلا یا عبادت کی جگہ یا عرس اور یہ ساری چیزوں سے۔ اسی لیے آج حکومت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے روکتی ہے۔ ایک صاحب کہے کیا یہاں پر بھی پولیس کو لوگ کھڑا کے رکھتے ہیں؟ میں کہا اگر پولیس ہٹ جائے تو روزانہ 10 آدمی مریں گے یہاں، کیونکہ ہماری قوم وہاں جا کے ایسا ٹوٹے گی کہ وہ جالیاں بھی اکھاڑ لیں گے، وہ کپڑے بھی سب کچھ کر لیں گے، جیسا ہم حجر اسود کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیسا دھکا دیتے ہیں، کیسا ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، کیسا چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو ہماری قوم ہی ہے ایسی۔ تو اللہ کے رسول جو یہود پر لعنت کیے ہیں، اگر ہم وہ لوگ کام کریں گے تو اس پر بھی لعنت ہوگی۔ تو اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ لعنت کسی خاص مومن پر، کسی خاص ایمان والے پر ہم نہیں کر سکتے، کسی کام کی وجہ سے کسی خاص آدمی کو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو کریں گے ان کے اوپر خود بخود لعنت ہوگی۔ ان میں سے ایک یہود کے لیے کہا گیا جو مسجدوں کو یعنی قبروں، انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیے، پھر وہ عورت یا وہ مرد جو ایک دوسرے کے جیسا بات چیت، ایک دوسرے کے جیسا لباس، ایک دوسرے کے جیسا رہن سہن، ایک دوسرے کے جیسی عادتیں بنائیں گے، ان کے اوپر لعنت ہے۔ اسی طرح تصویر بنانے کے اوپر لعنت ہے، تصویر جاندار کی تصویر بنانے کے اوپر لعنت ہے، لیکن بچے اسکول میں ایگزام کے لیے بناتے ہیں، پڑھائی کے لیے کرتے ہیں تو اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ فضول جو بناتے ہیں ذی روح کی، جس کے اندر جان ہے، تو وہ چیز پر جو ہے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اس شخص پر لعنت ہے جو زمین کی حدوں میں رد و بدل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے زمین کی ایک حد بنائی ہے، اس کو رد و بدل کرے۔ وہ عورت جو چونڈے بناتی ہے، بال ملاتی ہے، بناوٹی بال لگواتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو ان کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کے رسول۔ ہاں اگر یہ سارے لوگ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی قوم کسی قوم پر ظلم کرے، کوئی خاندان کسی خاندان پہ ظلم کرے، تو ایسے وقت پہ ہم دعا کر سکتے کہ اللہ اس سے ظالموں کے ظلم سے، فتنوں کے فتنے سے، فسادیوں کے فساد سے، ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، یا ان کے اوپر تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو۔ یہ ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں کرتے تھے کہ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو اس قسم کی ہم دعائیں ان کے شر سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو کرنے سے لعنت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہمیں ان لعنتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔